دوسرا عذاب ٹڈی دل کا عذاب تھا جو خدا نے قوم فرعون پر کیا تھا۔ وہ ٹڈی دل جو حضور اکرم کے دشمنوں کے لیے بھیجے گئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کے لیے بھیجے گئے ٹڈی دل سے بھی زیادہ عظیم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے قبطیوں پر جو ٹڈی دل کا عذاب آیا تھا، انہوں نے قبطیوں کا سبزہ، باغات اور فصلیں کھائی تھیں، ان کے جسموں کو نہیں کھایا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں پر جن ٹڈیوں نے حملہ کیا تھا وہ ان کے جسموں کو کاٹتی تھیں، اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضور اکرم کسی سفر پر شام گئے تھے۔ جب آپ وہاں سے واپس نکلے تو شام کے یہودیوں نے آپ کو پہچان لیا اور 200 جنگجو آپ کو قتل کے ارادے سے آپ کے تعاقب میں روانہ کیے گئے۔ انہیں خوف تھا کہ اللہ آپ کے ذریعے ان کے اقتدار کو ختم کر دے گا۔ وہ آپ کے تعاقب میں اس انتظار میں رہے کہ آپ کو تنہا پا کر قتل کر دیں۔ ایک دن اکیلا پا کر حملہ کر دیا، تب اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نیچے سے ایک ٹڈی دل نکالا۔ وہ ٹڈیاں اس قدر زیادہ تھیں کہ انہوں نے یہودیوں پر حملہ کر دیا اور ان کے جسموں کو کاٹنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے یہودیوں کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ حضور جب اپنے قافلے والوں کے پاس واپس آئے تو ٹڈیاں سب یہودیوں کو کھا چکی تھیں۔ قافلے والوں نے پوچھا، حضور اکرم، جو لوگ آپ کے تعاقب میں گئے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان میں سے کوئی ایک بھی واپس نہیں آیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مجھے قتل کرنے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈی دل کو مسلط کر دیا اور ان سب کو ٹڈیوں نے مار دیا۔ یہ سن کر قافلے والے وہاں آئے اور انہوں نے دیکھا کہ بعض یہودی مر چکے تھے اور بعض مرنے کے قریب تھے اور ٹڈیاں ان کو کھا گئی تھیں۔ قافلے والے ان کی طرف دیکھ ہی رہے تھے کہ ان کے سامنے ان ٹڈیوں نے ان کو کھا لیا اور ان کے جسم کی کوئی چیز باقی نہ رہنے دی۔ جوؤں کا عذاب بھی قوم فرعون پر آیا، اور اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ رکن اور مقام کے درمیان 70 نبیوں کی قبور ہیں، اور خدا نے ان کے دشمنوں پر جوؤں اور بھوک کا عذاب نازل فرمایا تھا۔ جب یہودیوں میں سے بعض نے اور منافقین نے آپ کی اس بات کو سنا تو آپس میں مشورہ کیا کہ آپ کو اپنی تلواروں سے قتل کر دیا جائے تاکہ اس طرح کی کذب بیانی نعوذ باللہ دوبارہ نہ کریں۔ یہ 200 افراد تھے۔ یہ مدینے کے باہر گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے باہر نکلے تو آپ اکیلے ہی تھے۔ ان لوگوں نے آپ کا تعاقب کیا اور ان میں سے بعض نے اپنے کپڑوں پر جوؤں کو دیکھا۔ ان جوؤں نے ان کے جسموں پر کاٹنا شروع کر دیا، جس پر انہوں نے خارش شروع کر دی، اور دوسرے ساتھی بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ دیکھا کہ ان کے بدن پر بے شمار جوئیں اور ان کو کاٹ رہی ہیں۔ انہوں نے ان کو زخمی کر دیا تھا۔ ان کے منہ بند ہو چکے تھے، اور ان میں سے کچھ 2 دن بعد اور کچھ چند دنوں بعد بھوک پیاس کی شدت سے مر گئے۔ اللہ نے اس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ قرار دیا۔ مینڈکوں کا عذاب بھی قوم فرعون پر نازل ہوا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں نے حضور کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے ان کو چوہوں اور مینڈکوں کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ یہ کل 200 افراد تھے۔ کچھ عرب کے کفار تھے، کچھ یہودی۔ انہوں نے حج کے موسم میں کعبہ میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور قتل کریں گے۔ وہ مکے سے روانہ ہوئے اور مدینے کی جانب چلے۔ ایک منزل پر پہنچے تو دیکھا وہاں ایک میٹھے پانی کا تالاب تھا۔ اس کا پانی نہایت میٹھا اور خوشبودار تھا۔ انہوں نے اپنی مشکوں کو پانی سے بھر لیا اور اپنا پرانا پانی گرا دیا۔ اس تالاب سے اپنی مشکیں پر کر کے انہوں نے کوچ کیا اور ایسی سرزمین تک پہنچ گئے جہاں چوہے اور مینڈک بہت زیادہ تھے۔ چوہوں اور مینڈکوں نے ان کی مشکوں پر ہلہ بول دیا اور ان کی مشکوں میں سوراخ کر دیے، جس کی وجہ سے پانی اس زمین پر بہہ گیا۔ جب ان کو پیاس لگی تو دوبارہ اسی تالاب کی طرف واپس پلٹے تاکہ دوبارہ پانی حاصل کریں، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی چوہے اور مینڈک وہاں پہنچ چکے تھے اور انہوں نے زمین میں سوراخ کر دیے تھے۔ سارا پانی بلوں اور سوراخوں کے ذریعے زمین میں چلا گیا تھا۔ وہ نا امید ہو کر واپس آئے اور پیاس کے سبب مر گئے، سوائے ایک شخص کے کہ اس نے اپنی زبان اور شکم پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ کا نام لکھ لیا تھا، اور یوں دعا کرنے لگا کہ اے خدایا، تجھے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے کے ارادے سے توبہ کر لی ہے۔ تو محمد و آل محمد کے صدقے اس مصیبت سے نجات عطا فرما اور مجھے محفوظ فرما۔ تب خدا نے اس کی پیاس کو ختم کر دیا۔ اس دوران ایک قافلے کا وہاں سے گزر ہوا اور انہوں نے اس کو پانی سے سیراب کیا۔ اس نے اپنا سامان قافلے والوں کے اونٹوں پر رکھوایا
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ پر ایمان لے آیا۔ خون کا عذاب بھی قوم فرعون پر آیا تھا، مگر حضور اکرم کی قوم پر جو عذاب آیا وہ خون کا تو تھا لیکن مختلف۔ حضور اکرم نے ایک دن اپنی فسد کھلوائی اور آپ نے اپنا خارج ہونے والا خون ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور ان سے کہا کہ اسے دور لے جا کر دفن کر دو۔ وہ گئے مگر انہوں نے اس خون کو پی لیا اور واپس آ گئے۔ حضور اکرم نے اس سے پوچھا کہ تم نے خون کا کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس خون کو پی لیا ہے۔ آپ نے فرمایا آئندہ ایسا کام نہ کرنا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ جان لو اللہ تعالیٰ نے تیرے گوشت اور خون کو جہنم پر حرام قرار دے دیا ہے، کیونکہ اس میں میرا خون اور گوشت مل گیا ہے۔ 40 کے قریب منافقین نے یہ سنا تو انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ گمان کرتے ہیں کہ خدری جہنم کی آگ سے نجات پا گیا ہے، کیونکہ اس کا خون اور گوشت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون اور گوشت سے مخلوط ہو گیا ہے۔ یہ فقط اور فقط جھوٹ اور افطرا ہے، جبکہ ہم آپ کے خون کو کثیف جانتے ہیں اور خدری کا خون بھی نجس ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ ان کو خون کے عذاب میں مبتلا کرے گا اور یہ اسی عذاب سے مریں گے، اگرچہ قبطی خون کے عذاب سے نہیں مرے تھے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ان سب کے ناک سے متواتر خون آنے لگا اور مسوڑوں سے بھی خون جاری ہو گیا۔ یہ خون مسلسل جاری رہتا تھا، حتیٰ کہ کھانے اور پینے میں بھی خون مخلوط ہو جاتا تھا۔ وہ کھانے اور پینے میں خون کھاتے اور پیتے 40 دن رات اسی حالت میں رہے اور پھر اسی میں ان کی ہلاکت ہو گئی۔ قحط سالی اور ثمرات میں کمی کا عذاب قبیلہ مضر پر آیا کہ قبیلہ مضر حضور کی دشمنی میں حد سے آگے بڑھ گئے تھے۔ حضور اکرم نے قبیلہ مضر والوں کے لیے بد دعا کی اور فرمایا خدایا مضر والوں پر اپنا سخت عذاب نازل کر اور یوسف علیہ السلام کے سالوں کے برابر ان پر قحط سالی فرما۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو قحط سالی میں مبتلا کر دیا اور ان پر بھوک کو مسلط کر دیا۔ ہر طرف سے کھانے کا سامان ان کی طرف آتا، وہ اس کو خریدتے، قبضے میں لیتے، لیکن گھر تک نہ پہنچتے تھے کہ وہ سارا سامان خراب ہو جاتا اور اس سے بدبو آنا شروع ہو جاتی۔ اس طرح ان کا سارا مال ختم ہو گیا، مگر ان کو کھانے کی کوئی چیز میسر نہ آتی تھی۔ بھوک اور قحط سالی کا بحران شدید تر ہو گیا، یہاں تک کہ مردہ کتے اور مردوں کی ہڈیاں جلا کر کھانے پر مجبور ہو گئے۔ اتنے مجبور ہو گئے کہ اپنے بچوں کو کھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ قریش کے سرداروں نے حضور پاک سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ ان سے اس عذاب کو دور فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ عذاب مردوں کو دیا جا رہا ہے اور عورتوں اور بچوں کو خدا نے اس عذاب میں مبتلا نہیں کیا۔ اگر میرے رب نے چاہا تو ان سب چیزوں کو واپس کر دیا جائے گا اگر یہ توبہ کر لیں۔ آخر کار قبیلہ مضر والوں نے توبہ کی، معافی طلب کی تو حضور اکرم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ ان کو نجات دے دے اور ان کا سارا مال و متاع ان کو واپس کر دے۔ اللہ نے ان کی تمام نعمات کو واپس کر دیا اور فرمایا تم اس گھر کے مالک اور رب کی عبادت کرو جس نے بھوک میں کھانا دیا اور خوف میں امن عطا کیا۔ پچھلی امتوں پر نازل ہونے والے عذاب کو بیان کرنے کے بعد اس سے اگلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، کیا تمہارے کفار گزشتہ کافروں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے آسمانی کتابوں میں امان نامہ نازل ہو چکا ہے؟ قوم فرعون و نوح، لوط و سمود، تمہارے درمیان کیا فرق ہے؟ کیا تم ان سے بہتر ہو یا تمہارا طغیان اور کفر ان سے کمتر ہے؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پھر کسی طرح خود کو عذاب الہی سے محفوظ سمجھتے ہو؟ کیا کوئی امان نامہ تمہارے لیے نازل ہوا ہے؟ ان قریب تمہاری جماعت شکست کھا کر بھاگ کھڑی ہوگی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو ابو جہل نے حضرت کے پاس کہلا بھیجا کہ تمہارے سر میں جو نخوت کا سودا تھا اس نے آخر تم کو مکے سے نکال کر مدینے میں پھینک دیا، پھر بھی تم اپنے غرور کو ترک نہیں کرتے ہو کہ نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ تمام قریش اس بات پر متفق ہو رہے ہیں کہ تم کو تمہارے مددگاروں سمیت نیست و نابود کر دیں۔ اسی قسم کی بہت سی بیہودہ باتیں تھیں۔ حضور اس وقت اصحاب کے ساتھ مدینے سے باہر تشریف فرما تھے۔ جب قاصد سب کچھ کہہ چکا تو آپ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ ابو جہل مجھ کو سب سے زیادہ مکر و غرور سے نسبت دیتا ہے اور پروردگار مجھ سے فتح و ظفر کا وعدہ فرماتا ہے۔ خدا کا وعدہ سچ ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا
جب تک کہ خدا کی مدد اور اس کا فضل میرے شامل حال ہے۔ خدا اس کو ذلیل و خوار کرتا ہے اور اپنا غضب ڈھاتا ہے جو اس کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرتا۔ اس سے کہہ دینا کہ اے ابو جہل، تو نے مجھے جو باتیں کہلائی ہیں ان کو تیرے دل میں شیطان نے ڈالا ہے، اور میں تجھے وہ جواب دیتا ہوں جو خداوند رحمان نے مجھے القا کیا ہے۔ 29 روز کے بعد یعنی 29 ڈیز کے بعد میرے اور تیرے درمیان جنگ ہوگی، اور خدا تجھ کو میرے سب سے کمزور صحابی کے ہاتھ سے قتل کرائے گا، اور ان قریب عتبہ، شیبہ، ولید، تو اور فلاں 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 جنگ میں مارے جائیں گے۔ تم میں سے 70 اشخاص کو قتل کروں گا، 70 کو گرفتار کروں گا، اور پھر ان سے گراں قدر فدیے لوں گا۔ پھر حضرت نے اپنے اصحاب سے جو موجود تھے خطاب فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ ان میں سے ہر ایک کے قتل ہونے کی جگہ دکھا دوں؟ سب نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ حضرت نے فرمایا پھر میرے ساتھ چاہے بدر پر چلو۔ جب صحابہ نے بدر کا نام سنا تو سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی تیار نہ ہوا۔ سب نے عرض کی یا رسول اللہ، اس سفر کے لیے سواری اور سامان کی ضرورت ہے، اور ان کا مہیا کرنا ہمارے لیے دشوار ہے۔ حضرت نے ان یہودیوں سے فرمایا جو موجود تھے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ بولے کہ ہم کو ضرورت نہیں کہ جو کچھ تم جھوٹ دعویٰ کرتے ہو اس کو دیکھنے چلیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدر تک پہنچنے میں تمہارے لیے کوئی دشواری نہیں ہے، ایک قدم بڑھا کر وہاں پہنچا جا سکتا ہے۔ مومنین نے کہا حضرت کا ارشاد صحیح ہے، ہم تو چلیں گے اور اس معجزے کو دیکھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ منافقوں نے کہا ہم امتحان کریں گے تاکہ ان کا جھوٹ ظاہر ہو جائے اور یہ رسوا ہوں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قدم اٹھاؤ، اور دوسرے ہی قدم میں سب نے اپنے آپ کو چاہے بدر پر پایا اور سب حیرت زدہ ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ کنویں پر کچھ نشانی مقرر کرو اور اس کی ہر طرف سے پیمائش کرو۔ کچھ پیمائش کی گئی اور ایک جگہ حضور نے رک کر فرمایا یہ ابو جہل کے قتل ہونے کا مقام ہے، فلاں انصاری اس کو قتل کرے گا، اس کا سر عبداللہ ابن مسعود جدا کریں گے۔ پھر فرمایا دوسری جانب ناپو کہ یہ عتبہ کے قتل ہونے کی جگہ ہے، اس جگہ شیبہ مارا جائے گا، یہاں ولید قتل ہوگا۔ اس طرح 70 مشرکین کے قتل ہونے کی جگہ بتائی اور فرمایا آج سے 29 ڈیز کے بعد یہ واقعہ رونما ہوگا۔ یہ پیشین گوئی میدان بدر میں حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی، اور کفار کا مضبوط اور طاقتور گروہ میدان جنگ سے شکست کھا کر بھاگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صرف دنیا ہی میں شکست و ناکامی ان کا مقدر نہیں بلکہ قیامت ان کی وعدہ گاہ ہے۔ روز محشر کی سزائیں زیادہ سخت اور ہولناک ہوں گی۔ وہ قیامت میں ایسی صورتحال سے دوچار ہوں گے کہ ان کے لیے کوئی راہ فرار نہ ہوگی۔ مجرمین گمراہی اور آگ کے شعلوں میں ہیں، یہ دنیا میں حق سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے آتش جہنم ہے۔ سعیر جہنم میں ایک وادی کا نام ہے جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا اب شعلوں کا مزہ چکھو۔ سقر جہنم کا نام ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں متکبرین کے لیے ایک وادی ہے جس کا نام سقر ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے حرارت کی شدت کی شکایت کی اور اجازت طلب کی کہ اسے سانس لینے کی اجازت دی جائے۔ جب اس نے سانس لی تو جہنم میں ہر طرف مزید آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ جو لوگ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے اور تکبر کرتے ہیں ان کا بہشت میں داخلہ ممنوع ہوگا۔ جہنم کے مقام سقر میں جانے والوں کے بارے میں سورہ مدثر میں ارشاد رب العزت ہوا کہ اہل جنت مجرمین سے پوچھیں گے کہ کیا چیز تمہارے سقر میں جانے کا سبب بنی؟ وہ کہیں گے 4 باتیں۔ نمبر 1 ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ نمبر 2 غریبوں کی مدد نہیں کرتے تھے۔ نمبر 3 ہمیشہ اہل باطل کے ساتھ رہا کرتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت نے آ لیا۔ ایسے وقت میں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی ان کے کام نہ آئے گی۔ جہنم میں سقر اور سجین کے نام کے 2 گہرے گڑھے ہیں۔ لفظ سقر قرآن مجید میں 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور ہمارا حکم بس ایک ہی ہوتا ہے پلک جھپکنے کی طرح، اور ہم نے تم جیسے بتیروں کو ہلاک کیا ہے۔ تو کوئی نصیحت لینے والا ہے؟ جو انہوں نے کہا سب نامہ اعمال میں درج ہے، جو انہوں نے کیا سب لکھا جا چکا، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ مولا کائنات سے پوچھا گیا مولا متقین سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم متقین سے مراد ہم اور ہمارے شیعہ ہیں،
اور ہمارے علاوہ ملت ابراہیم پر کوئی اور نہیں ہے، باقی سارے لوگ اس سے بہت دور ہیں۔ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جنت میں علی بن ابی طالب علیہ السلام داخل ہوں گے۔ جناب ابو دجانہ انصاری نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جنت تمام انبیاء پر حرام ہے جب تک میں جنت داخل نہ ہو جاؤں، اور تمام امتوں پر حرام ہے جب تک کہ میری امت داخل نہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو دجانہ، ایسا ہی ہوگا